بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین التعریف بالمثال والطریقة الاستقرائیہ كثيرا ما نجد العلماء لا سيما علماء الأدب يستعينون على تعريف الشيء بذكر أحد أفراده ومصادقه مثالا له وهذا ما نسميه التعريف بالمثال وهو أقرب إلى عقول المبتدئين في فهم الأشياء وتمييزها إلى آخر۔ بحث ہماری تعریف کے اقسام میں تھی اور گزشتہ بحث بیان ہوئی کہ تعریف حد و رسم سے ہوتی ہے اور حد و رسم تقسیم ہوتے ہیں تام اور ناقص کی طرف کہ یا وہ حد تام ہے یا وہ حد ناقص ہے۔ اگر تعریف تمام معرف کے ذاتیات کو بیان کر رہا ہوگا تو اگر تمام ذاتیات کو بیان کرے تو تعریف حد تام ہوتی ہے، اگر بعض ذاتیات کو بیان کرے تو اس وقت تعریف حد ناقص ہوتی ہے۔ اور اسی طرح رسم تام اور رسم ناقص کی بھی وضاحت بیان ہوئی کہ اگر معرف ذاتیات کو نہیں بلکہ بعض اعراض کو بیان کر رہا ہو اور بعض ذاتیات کو، یعنی اگر تعریف جن سے بعید اور خاصے سے کی جائے یا جن سے قریب اور خاصے سے کی جائے تو یہ رسم تام ہے، اور اگر تعریف فقط خاصے سے کی جائے جیسے الانسان کی تعریف کی جائے ضاحکن سے تو یہ رسم ناقص ہے۔ تو یہ اقسام تعریف بیان ہو چکی اور ان کے بارے میں وضاحت کاملاً بیان ہوئی اور ان کے خواص بیان ہو چکے۔ آج کا درس جو بیان ہونے جا رہا ہے اس میں ایک اور مورد اس تعریف کا بیان کر رہے ہیں آگاہ کہ جو تعریف بالمثال یعنی مثال کے ذریعے تعریف کرنا اور روش استقرائی سے تعریف کرنا، اور اس کے بعد پھر ایک اور مورد جو تعریف کا بیان ہوگا وہ تشبیہ سے تعریف کو بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے جس مطلب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ تعریف بالمثال ہو یا تعریف طریقہ استقرائیہ سے ہو یا تعریف تشبیہ سے ہو، یہ ان چار تعریفوں کے علاوہ کوئی جدید قسم تعریف کا نہیں بیان کر رہے آگا، بلکہ یہ تعریفات جیسا کہ وضاحت میں بیان ہوگا کہ یہ پلٹتی ہیں انہی یعنی ماقبل جو تعریف ہم نے بیان کی ان میں سے رسم ناقص کی طرف۔ تو اس طرح یہ کوئی الگ سے قسم مستقل نہیں ہے۔ تعریف بالمثال کسے کہتے ہیں؟ تعریف بالمثال جہاں پر ایک چیز کی تعریف اس کے افراد اور مصادیق میں سے کسی ایک فرد کو مثال کے عنوان سے بیان کر کے تعریف کی جائے۔ یعنی فرض کرتے ہیں کہ وہ معرف جس کی تعریف کی جا رہی ہے مصادیق رکھتا ہے، افراد رکھتا ہے، اسی مصادیق اور افراد میں سے ایک فرد کو مثال کے عنوان سے بیان کر کے اس شے کی تعریف کی جائے۔ مثلا اگر پوچھا جائے کہ انسان کسے کہتے ہیں تو آپ کہیں انسان جیسے یہ زید ہے، انسان جیسے یہ عمر ہے، تو آپ نے زید اور عمر کو بعنوان مثال بیان کیا اس انسان کی تعریف کے لیے۔ اسی طرح بعض جگہوں پر مختلف معرف کو بیان کرنے کے لیے مثال سے اس کو واضح کیا جاتا ہے، تو یہ تعریف بالمثال کہلاتی ہے۔ اور یہ تعریف بالمثال زیادہ وہاں پر علیکم السلام زیادہ وہاں پر کارساز ہوتی ہے کہ جہاں پر ایک مبتدی افراد اور بچوں کو مثلا کوئی چیز سمجھائی جاتی ہے یا ان کے لیے ایک چیز کی تعریف اور ایک چیز کی ماہیت اور معنی واضح کی جاتی ہے، تو وہاں پر مثال کے ذریعے اس ماہیت کو روشن کیا جاتا ہے اس کے لیے۔ تو اشیاء کے سمجھنے میں ان کو تمییز دینے میں مبتدئی جو افراد ہیں مبتدئین کے لیے یہ ایک بہترین تعریف ہے کہ ان کے عقول کو ان کے اذہان کو
یہ تعریف بالمثال نزدیک کرتی ہے اشیاء کے فہم اور ان اشیاء میں تمیز ایجاد کرنے کی طرف. یہ ہے تعریف بالمثال. اور پھر تعریف ہے روش استقرائی سے. تعریف جو روش استقرائی سے کی جاتی ہے، اس روش استقرائی میں، طریقے استقرائی میں ایک چیز کو متعدد مثالوں سے، متعدد تمرینات بیان کر کے اس چیز کو واضح کیا جاتا ہے. اور پھر جب متعدد مثالیں اور تمرینات بیان ہوتی ہیں تو انہی تمرینات اور مثالوں سے طالب علم ایک مفہوم کلی کو، ایک قاعدے کلی کو استنباط کرتا ہے اس معرف کے لیے. اور پھر وہ مؤلف اور مدرس اس طالب علم کے لیے وہ نتیجہ ایک واضح عبارت میں دے دیتا ہے. اور پھر یہ طالب علم آخر میں اپنے اس استنباط کردہ مفہوم کلی اور قاعدے اور استاد کی جانب سے دیے ہوئے نتیجے کے درمیان تطبیق کرتا ہے. تو بس روش استقرائی جو تعریف ہوتی ہے وہ یہ ہوئی کہ مؤلف اور مدرس جو ہے وہ اس سے پہلے کہ اس چیز کی تعریف کرے، اس کے بارے میں قاعدے کلی بیان کرے، وہ متعدد مثالوں کو بیان کرتا ہے، متعدد تمرینات کو بیان کرتا ہے. اور پھر طالب علم ان مثالوں اور تمرینات کو دیکھ کر ایک مفہوم کلی کو، ایک قاعدے کلی کو استنباط کرتا ہے، اور استاد آخر میں ایک نتیجہ واضح عبارت کے ذریعے اس طالب علم کے حوالے کرتا ہے. اور آخر میں وہ طالب علم اس استنباط شدہ تعریف میں اور اس استاد کے دیے ہوئے نتیجے کے درمیان تطبیق کر رہا ہوتا ہے. اب یہاں سے جیسے ہم نے تعریف کی روش استقرائی کی کہ استاد متعدد مثالوں کو بیان کرتا ہے، تو اس سے تعریف بالمثال خارج ہو جاتی ہے. تعریف بالمثال میں ایک مثال، ایک فرد اور ایک مصداق کو مثال کے عنوان سے بیان کر کے تعریف کی جاتی تھی، جبکہ روش استقرائی میں ایسا نہیں ہے. روش استقرائی میں متعدد مثالوں کو پیش کیا جا رہا ہے اور متعدد تمرینات کو استاد بیان کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے ایک فرق جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے تعریف بالمثال اور روش استقرائی کا. جبکہ مثال کو اگر بے معنی عام دیکھا جائے تو یہ دونوں تعریف بالمثال ہیں، لیکن تعریف بالمثال جو یہاں پر طریقے استقرائی کے مقابلے میں بیان کر دی گئی، وہ ایک خاص مثال کے ذریعے ہے کہ جہاں پر مثال بے معنی خاص مطرح ہے اور نہ بے معنی جنس، اور روش استقرائی ایک الگ معنی میں تعریف مطرح ہے. اور یہ دونوں تعریف مثال کہلاتی ہیں. مثال البتہ بے معنی جنس اگر لی جائے تو ان دونوں کو شامل ہو جاتی ہے. وإلا جو یہاں پر تعریفیں بیان ہوئی ان میں تعریف بالمثال اور روش استقرائی کے درمیان ایک معمولی فرق موجود ہے. اور یہ روش استقرائی جو آج کے زمانے میں زیادہ معروف ہے، اور علماء تربیہ اس تعریف کو زیادہ مطرح کرتے ہیں، وہ بھی بچوں کے تفہیم کے لیے، وہ جو بچے ابتدائی ہوتے ہیں ان کی تفہیم کے لیے زیادہ مؤثر رہتی ہے یہ روش استقرائی اور یہ طریقے استقرائی، کہ اس کے ذریعے قواعد اور معانی کلیہ کو ان بچوں کے افکار میں راسخ کیا جاتا ہے اس طریقے استقرائی کے ذریعے. اور یہاں پر ایک نسبت جو واضح ہوتی ہے تعریف بالمثال اور طریقے استقرائی کی، یہ نسبت ان خصوص مطلق بیان ہوتی ہے. یعنی تعریف بالمثال، ہر تعریف بالمثال روش استقرائی ہے، لیکن ہر روش استقرائی تعریف بالمثال نہیں ہے. یعنی روش استقرائی در واقع اعم میں مطلق ہے اور تعریف بالمثال اخص سے مطلق ہے. اور یہ ایک مطلب کہ تعریف بالمثال اور روش استقرائی کس نوعیت اور کس قسم کی تعریف ہے. پھر دوسرا مطلب جو یہاں پر بیان ہوتا ہے وہ یہ کہ آیا یہ ایک مستقل قسم ہے ان چار قسموں کے علاوہ جو بیان ہوئی، حد تام، حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص، یا نہیں، بلکہ یہ ایک انہی میں سے بعض کی طرف پلٹتی ہیں. تو اس حوالے سے برو مظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعریف بالمثال ایک پانچویں قسم نہیں ہے تعریف کا، پانچواں قسم نہیں ہے تعریف کا، بلکہ یہ تعریف کیونکہ خاصے سے کی جاتی ہے اس لیے کہ ہم اس میں مثال کو مطرح کرتے ہیں، اور مثال اسی مفہوم کے افراد میں سے ایک فرد ہوتا ہے. یعنی مثال ان خصوصیات میں سے ہوتا ہے، ان
چیزوں میں سے ہوتا ہے کہ جو خود مفہوم سے مختص ہوتی ہیں، تو لذا یہاں پر یہ تعریف درواقع خاصے سے کی جا رہی ہے، اور یہ تعریف پھر پلٹتی ہے رسم ناقص کی طرف، کہ ہم رسم ناقص میں کہہ کر آئے تھے کہ رسم ناقص میں جو تعریف کی جاتی ہے وہ عرضی سے کی جاتی ہے۔ اب یا اس عرضی کے ساتھ جن سے قریب یا بعید کو لایا جاتا ہے تو رسم تام، یا رسم ناقص یعنی جہاں فقط عرضی سے یعنی خاصے سے تعریف کی جائے تو وہ رسم ناقص تھی، اور یہاں پر چونکہ ہم خاصے سے تعریف کر رہے ہیں تو یہ تعریف بالمثال پلٹ جائے گی فقط اور فقط رسم ناقص کی طرف۔ اور ہم نے وہاں پر بیان کیا تھا کہ رسم ناقص اور رسم تام کی جو خاصیت ہے وہ یہ کہ یہاں ان دونوں کے ذریعے جو تعریف کی جاتی ہے ایک تمییز عرضی اس ماہیت کو حاصل ہوتی ہے، نہ تمییز ذاتی۔ تو لذا تعریف بالمثال سے بھی ایک تمییز اس چیز کو حاصل ہوتی ہے جب اس کو ہم پلٹائیں گے رسم ناقص کی طرف۔ تو یہ یہاں تک بیان تھا تعریف بالمثال اور روش استقرائی کا، اور یہ دو مطلب اس کے حوالے سے۔ لیکن یہاں پر ایک اشکال مطرح ہوتا ہے تعریف بالمثال کے سلسلے میں، اور وہ یہ کہ اصلاً بعض نے یہاں پر یہ اشکال کیا ہے کہ مثال عرضی نہیں ہے اس معرف کی نسبت کہ اس پر حمل ہو اور اس کو حمل کیا جائے معرف پر۔ مثال اصلاً قابل حمل نہیں ہے اس معرف کی نسبت، لذا عرضی نہیں ہے اصلاً کہ اس کو حمل کیا جائے۔ تو ایک یہ اشکال، پھر فرض کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کو خاصہ مانیں یعنی ہم تنزل کریں اور اس مثال کو خاصہ قبول کریں عرضی کے عنوان سے، تو بھی یہ مساوی نہیں ہے معرف کے ساتھ۔ یعنی اگر ہم انسان کی تعریف ضاحک ان سے کر رہے تھے تو ضاحک ایک ایسا خاصہ تھا جو مساوی تھا تمام افراد انسان کی، تمام ماہیت انسان سے، لذا اس انسان ماہیت کو تمیز دے رہا تھا غیر انسان سے، بلو ایک تمیز عرضی۔ لیکن یہاں پر جو مثال بیان ہو رہا ہے یہ مثال خاصہ بے معنی مساوی نہیں ہے معرف کے، بلکہ یہ مثال اس ممثل سے اخص ہے کیونکہ اسی کے افراد میں سے ایک فرد ہے۔ لذا یہاں پر بعض اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اخص مساوی جو ہے نہیں ہے، اخص ہے، لذا اسی سے تعریف کرنا رسم ناقص حساب نہیں ہوتی۔ البتہ بعض نے اس کو اس طرح دفع کیا ہے اس اشکال کو کہ نہیں، درست ہے کہ یہ کہ مثال حمل نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کو اس طرح اگر کہیں کہ الانسان کزیدن، تو اس صورت میں یعنی ایک تو محمول جو ہے وہ کزیدن بنایا جاتا ہے، الانسان کزیدن، تو اس طرح یہ کزیدن کو حمل کیا جاتا ہے اس پر۔ اور تو لذا مثلا فعل کے بارے میں اگر تعریف کی جائے تو فعل کیسا ہے، فعل کسے کہتے ہیں، تو یہاں پر کہا جائے گا الفعل کضرب، تو اس طرح یہ حمل تو صورت پاتا ہے، لیکن اشکال دوبارہ پلٹ کر آتا ہے کہ اس صورت میں اگر ہم کہیں کہ اخص نہیں ہے تو پھر بھی یہ مثال جو ہے وہ عرض عام نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی مثال جو اب آپ فعل کے لیے مطرح کر رہے ہیں، جب آپ فعل کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ الفعل کضرب، تو یہی مثال منطبق آتا ہے اسی چیز کے غیر پر بھی، یعنی اس کی جنس پر۔ اگر فرض کرتے ہیں کہ پوچھا جائے کہ حیوان کسے کہتے ہیں، تو آپ نے انسان کی تعریف میں زید کو مطرح کیا تھا، الانسان زید کزیدن، تو گرچہ مثال نفس سے وہ ماہیت اور معرف نہیں ہے کہ آپ کہیں الانسان زید، اس اعتبار سے قابل حمل نہیں تھا، لیکن ہم نے کہا کہ اس طرح حمل کیا جا سکتا ہے کہ الانسان کزیدن۔ لیکن ایک اور اعتبار سے جو اشکال ہو رہا ہے وہ یہ کہ یہ مثال غیر خود اس معرف پر بھی منطبق ہے، لذا عرض عام ہے اس کی نسبت۔ یعنی حیوان کی جب تعریف کی جائے گی تو یہی مثال پیش کی جا سکتی ہے، حیوان کیا ہے، جیسے زید مثلا، تو یا کلمہ کیا ہے مثلا، جیسے فعل کفعل مثلا کضرب۔ تو اس اعتبار سے یہ اشکال جو ہے اس تعریف المثال پر بعض نے کیا ہے کہ تعریف المثال درواقع رسم ناقص کی طرف پلٹنے میں یہ اشکال رکھتی ہے کہ جو یہاں پر مثال مطرح کیا جا رہا ہے اصل وہ مساوی نہیں معرف کے، اور جے بسا وہ عرض عام نظر آتا ہے کہ یہی مثال اس چیز کے غیر پر بھی منطبق نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے رسم ناقص جو ہم نے بیان کی تھی پیچھے اور جو اس کی خاصیتیں بیان کی تھی، وہ رسم ناقص جامع اور مانع تھی، یعنی
افراد معرف تمام کو شامل تھی اور اس کے غیر افراد کو داخل ہونے سے روک رہی تھی، جبکہ تعریف بالمثال جو یہاں پر مطرح ہو رہی ہے وہ ایسی خاصیت نہیں رکھتی۔ مگر اگر ہم یہاں پر رسم ناقص کی اس طرح سے تعریف کریں کہ جو بعض دیگر منطقیوں نے کی ہے، جیسے کہ ابن سینا نے شفا میں، یا مثلا کہ توسی نے جو تعریف کی ہے کہ هو قول مؤلف من محمولات لا تكون ذاتیۃ باجمعها، کہ مثلا اس طرح تعریف کر دی کہ رسم ناقص وہ قول ہے کہ جس کو مرکب اور تالیف کیا جاتا ہے چند معمولات سے، کہ وہ معمولات ذاتی نہیں ہوتے۔ اگر ہم اس طرح رسم ناقص کی تعریف کرتے ہیں تو یہ تعریف بالمثال کو شامل ہو جاتی ہے، کہ تعریف بالمثال میں جو مثال بعنوان معرف مطرح کیا جا رہا ہے وہ بھی اس معرف کے ان معمولات میں سے ہے، مثلا کہ لا تکون ذاتیۃ، کہ وہ ذاتی نہیں ہے تمام کے تمام۔ تو بس اس اعتبار سے کہ جو مرحوم مظفر نے تعریف کی ہے اس رسم ناقص کی، اس اعتبار سے تعریف بالمثال پر اشکال لازم آ رہا ہے، لیکن اگر دوسرے منطقیوں کی تعریف کو دیکھا جائے تو اس صورت میں پھر یہ تعریف بالمثال کو شامل ہو جاتی ہے۔ یہ دو مطلب تھے، اور ایک اشکال کا تیسرا مطلب تعریف بالمثال کے عنوان سے۔ اس کے بعد جو تعریف کر رہے ہیں آگا وہ تعریف بالتشبیہ ہے۔ تعریف بالتشبیہ بھی رسم ناقص میں داخل کر رہے ہیں۔ کیا ہے تعریف بالتشبیہ؟ تعریف بالتشبیہ کہ جہاں پر ایک چیز جس کی تعریف مقصود ہے، یعنی معرف، اس معرف کو شباہت دی جائے ایک اور چیز سے، کہ ان دونوں کے درمیان ایک جہت شبہ موجود ہے، ایک شباہت کی جہت وجود رکھتی ہے، اس شباہت کی جہت کو دیکھتے ہوئے معرف کو شباہت دی جائے، تشبیہ کی جائے ایک اور چیز سے۔ بس یہاں پر ایک مشبہ ہے کہ جو معرف ہے، ایک مشبہ بہ ہے کہ جو معرف ہے۔ معرف یعنی اس مشبہ کو شباہت دی جا رہی ہے معرف یعنی مشبہ بہ سے، اور اسی مشبہ بہ کے ذریعے اسی معرف کو، مشبہ کو واضح کیا جا رہا ہے اس جہت شباہت سے کہ جو مشبہ بہ میں ان دونوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ البتہ یہ تعریف بھی وہاں پر سود مند اور فائدہ مند ہو سکتی ہے کہ جہاں پر مشبہ بہ مخاطب کے پاس معلوم ہو پہلے سے کہ یہ مشبہ بہ یہ جہت رکھتا ہے، جو کہ شبیہ ہے، شباہت ہے، یہ جہت شباہت رکھتا ہے کس کے ساتھ؟ اس مشبہ سے، یعنی وہ جو جہت شباہت ان کے درمیان وہ معلوم ہو اس مخاطب کے پاس، وہ مخاطب اس جہت شبہ کو جانتا ہو۔ ویلا اگر جہت شبہ نہیں جانتا اور وہ مشبہ بہ اس کے نزدیک معلوم نہیں ہے بلکہ مجہول ہے، تو پھر اصلاً اس طرح کی تشبیہ کرنا بیکار ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے جو مثال دیتے ہیں یہاں پر مرحوم مظفر، وہ یہ کہ جس طرح وجود کو تشبیہ دینا نور کے ساتھ، کہ ایک وجہ شبہ اس کے درمیان موجود ہے، وہ کیا کہ نور اپنی ذات میں روشن ہے، نور اپنی ذات میں واضح اور بین ہے، اور پھر یہی نور اپنے غیر کو روشن کر رہا ہوتا ہے، کہ جہاں پر جن اجسام پر، جن چیزوں پر نور کی روشنی پڑتی ہے وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، بس ان کا ظہور دوسری چیزوں کا واضح اور ظاہر اور روشن ہونا نور کے ذریعے ہے، اور خود نور اپنی ذات میں روشن ہے۔ بس نور کسے کہتے ہیں؟ جو ظاہر بنفسہ ہی مظہر لغیرہ ہو، کہ جو اپنی ذات میں ظاہر، واضح، بین ہو اور اپنے غیر کو روشن کر رہا ہو۔ اب آگا فرماتے ہیں کہ وجود کو تشبیہ دی جا رہی ہے نور کے ساتھ۔ وجود بھی مظہر ہے بنفسہ ہی، ظاہر ہے بنفسہ ہی، اور مظہر ہے لغیرہ ہی۔ یعنی کیا؟ یعنی وجود یعنی ثبوت، تحقق، واقعیت۔ جو وجود ہے یعنی خود وجود ذاتاً تحقق رکھتا ہے، کیونکہ وجود یعنی تحقق، عین ثبوت، بس تحقق ذات ہے اسی وجود کا، ثبوت اس وجود کی ذات ہے، واقعیت اس وجود کی ذات ہے۔ اب جو بھی چیزیں واقعیت پیدا کریں گی، جو بھی چیزیں ثبوت پیدا کریں گی، تحقق پیدا کریں گی، تو وہ اسی وجود کے ذریعے ہی تحقق پیدا کریں گی، یعنی وجود ان پر عارض ہوگا، وجود ان کو ثبوت اور تحقق بخشے گا۔ تو بس وجود اپنی ذات میں ثبوت محض ہے، عین ثبوت ہے، عین تحقق ہے، اور اپنے غیر کو ثبوت دے رہا ہوتا ہے، ظاہر کر رہا ہوتا ہے ثبوت دے کر، تحقق دے کر۔ تو اس طرح
آپ فرماتے ہیں کہ ایک جہت شبہ کہ نور اپنی ذات میں ظاہر ہے، غیر کو ظاہر کر رہا ہے، تو وجود میں بھی یہی جہت پائی جاتی ہے کہ اپنی ذات میں ظاہر ہے، خود ثابت ہے اور دوسروں کو ثبوت دے رہا ہوتا ہے، ثبوت دے کر دوسروں کو واضح اور روشن کر رہا ہوتا ہے۔ تو لذا یہ اگر نور جو کہ مشبہ بہی ہے مخاطب کے پاس معلوم نہ ہو اور جہت شبہ اس کے نزدیک واضح نہ ہو، تو پھر یہاں پر وجود کو تشبیہ دینا نور کے ذریعے فائدہ مند نہیں رہتا۔ تو اس صورت میں یہ تعریف تشبیہ ہوتی ہے۔ اب تعریف تشبیہ کو آغا فرماتے ہیں کہ یہ بھی رسم ناقص میں داخل ہے، کیونکہ تعریف جو کی جا رہی ہے وہ ایک شباہت سے کی جا رہی ہے، جہت شباہت کو دیکھ کر معرف میں یہ تعریف کی جا رہی ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ اسی معرف کی مختصات میں سے ہے، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ جہت شبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مخصوص ہے اسی وجود کے ساتھ، لذا اسی کو بھی بعنوان خاصہ بیان کرتے ہوئے داخل کرتے ہیں رسم ناقص میں۔ لیکن اشکال وہی کہ جو تعریف بالمثال پر تھا یہیں پر بھی پلٹ کر آتا ہے کہ یعنی یہ جو تشبیہ میں مشبہ بہی مشبہ کے اختصاصات میں سے ہو، مشبہ بہی میں جو جہت شباہت ہے اور جس کی وجہ سے ہم تشبیہ دے رہے ہیں مشبہ کو، یہ مشبہ بہی اپنی اس جہت شبہ میں مخصوص ہو فقط معرف کے ساتھ، یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ جہت شبہ کہ جو اس مشبہ کے لیے پائی جاتی ہے اس مشبہ بہی میں، وہی جہت اس کے مشبہ کے علاوہ اور دوسری چیزوں کے لیے بھی پائی جا سکتی ہے، یعنی اس کا تصور اور کے لیے ممکن ہے اور محال نہیں ہے۔ تو لذا بعض نے اس پر اس طرح اعتراض کیا کہ یہ جو جہت شبہ سے آپ مشبہ کو مشبہ بہی کے ذریعے واضح کر رہے ہیں، یہ مشبہ بہی اپنی اس جہت شبہ میں مختص نہیں ہے معرف کے، اختصاصات معرف میں سے نہیں ہے کہ آپ اس کو خاصے کے عنوان سے بیان کریں اور پھر اس کو رسم ناقص میں آپ داخل کریں، نہیں۔ لذا لیکن مصنف نے مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رسم ناقص میں داخل کیا ہے۔ اگر ہم اسی بات کو دوبارہ پلٹائیں، وہ یہ کہ اگر رسم ناقص کی تعریف جو دوسروں نے کی ہے کہ یعنی قول مؤلف من محمولات لا تكون ذاتیۃ باجمعها، اس تعریف کے مطابق پھر لازمی یعنی پھر اس اعتبار سے یہی تعریف بالتشبیہ بھی رسم ناقص میں داخل ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک مطلب تعریف بالتشبیہ کے حوالے سے، لیکن یہاں پر ایک آخری نقطہ جو تعریف تشبیہ میں آغا مطرح کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ تعریف فائدہ مند ہوتی ہے بہت زیادہ معقولات صرفہ میں، یعنی ایسے امور کے جو معقول ہیں، تصور کیے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں اور وہ خالصتاً معقول ہیں، محسوس نہیں ہیں، یعنی ان کو آپ لمس نہیں کر سکتے، ان کو آپ احساس نہیں کر سکتے اپنے حواس کے ذریعے، وہ امور معقولات میں سے ہیں، یعنی تصورات میں سے ہیں، جس کو تصور کیا جا سکتا ہے، جس کو عقل میں سمجھا جا سکتا ہے۔ خوب ایسے امور میں جب تعریف کی جاتی ہے کسی معقول چیز کی، کسی اس طرح کے مورد کی تعریف کی جاتی ہے، تو پھر وہاں پر تعریف بالتشبیہ مفید رہتی ہے کہ ایک طالب علم کے ذہن کی طرف جب معقولات کو نزدیک کیا جاتا ہے یا سمجھایا جاتا ہے تو اس وقت اس معقولات کو محسوسات سے تشبیہ دے کر سمجھایا جاتا ہے، اور چونکہ محسوسات ایسے امور ہیں کہ جو اذہان کی نسبت پہلے سے قریب ہیں، ذہن زیادہ مانوس ہوتا ہے محسوسات کی طرف، چونکہ حس کر رہا ہوتا ہے، لمس کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر تعریف کرنا اس امر معقول کی اس محسوس کے ساتھ تشبیہ دے کر زیادہ فائدہ مند رہتا ہے، کہ جیسے کہ یہاں پر جو مثال دی مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وجود کو تشبیہ دی نور کے ساتھ، یہ بھی اسی مورد میں سے ہے کہ آپ دیکھیں وجود ایک امر معقول ہے، حسی نہیں ہے کہ آپ تستحقق کو، آپ اصل وجود کو لمس کریں، بلکہ ایک امر معقول ہے کہ جس کو سمجھا جا سکتا ہے، تصور کیا جا سکتا ہے، حسی نہیں ہے، ادراک حسی میں آنے والا مورد نہیں ہے۔ اب اسی کو تشبیہ دی نور کے ساتھ، نور کیا ہے؟ ایک امر حسی ہے، نور حسی مراد ہے کہ جو اپنی ذات میں ظاہر اور غیر کو روشن کر رہا ہوتا ہے، یہ نور حسی ہمارے اذہان کی نسبت زیادہ نزدیک ہے، اور انسان اسی نور کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے، بہتر درک کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ امر معقول کے جو وجود ہے اس کو تشبیہ دے کر طالب علم کے ذہن کی نزدیک اس ماہیت وجود کو
کچھ نہ کچھ بیان کیا جا سکتا ہے اور نزدیک کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح جتنے بھی امور معقولات ہیں ان تمام میں یہ تعریف بالتشبیہ زیادہ مفید رہتی ہے، لیکن جتنی یہ ان موارد میں مفید ہے اتنی خطرناک بھی ہے، اس لیے کہ یہ مثال ہو یا تشبیہ ہو، جتنی اس کے اندر جہات پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک جہت جو جہت شبہ ہے وہ مقصود ہوتی ہے معرف کے واضح ہونے کے لیے۔ اب اگر فرض کرتے ہیں کہ مد مقابل شخص جو اس جہت شبہ کی طرف متوجہ نہ ہوا اور جہات کی طرف متوجہ ہوا کہ جن کا ربط نہیں ہے اس معرف کے ساتھ، تو وہ دور ہوتا چلا جائے گا، نزدیک کے بجائے وہ دور ہو جائے گا اس معرف کی معنی سے۔ یہ فرض کرتے ہیں کہ جو تعریف کر رہا ہے اگر وہ عمیق طریقے سے، گہرے طریقے سے اس مشبہ بہی کی اس جہت شبہ کو نہیں سمجھا سکا کہ جس کے ذریعے وہ مشبہ کو واضح کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس صورت میں بھی وہ مد مقابل مخاطب جو ہے وہ دور ہو جائے گا، بلکہ چہ بسا بعض ایسے موارد میں اصلا مغالطے کا شکار انسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جہت شبہ جس کے ذریعے مشبہ کو واضح کیا جا رہا ہے وہ طالب علم کے ذہن میں نہیں بیٹھتی، وہ ایک اور جہت کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر ان دو چیزوں کے درمیان وہ کچھ اور چیز سمجھنے لگتا ہے جو شکار ہو جاتا ہے مغالطے وغیرہ کا۔ تو لذا اس اعتبار سے تعریف بالتشبیہ بہت زیادہ جو ہے وہ عمیق اور دقیق ہے۔ ان مطالب کو ہم تطبیق کرتے ہیں کہ دیکھیں عبارت سے ان مطالب کو کیسے استخراج کرتے ہیں اور آغا نے کیسے ان مطالب کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ التعریف بالمثال والطریقۃ الاستقرائیہ کثیرا ما نجد العلماء لا سیما علماء الادب یستعینون علی تعریف الشیء بذکر احد افرادہ و مصادیقہ مثالا لہ وہذا ما نسمیہ التعریف بالمثال۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ بہت مرتبہ ہم دیکھتے ہیں علماء کو، اور بالخصوص جو علماء لغت ہیں، علماء ادب ہیں، وہ مدد لیتے ہیں ایک چیز کی تعریف پر اس چیز کے مصادیق اور افراد میں سے ایک فرد کو ذکر کرتے ہوئے مثالا لہو، اس چیز کے لیے مثال کے عنوان سے۔ یعنی جب وہ ایک چیز کی تعریف کرتے ہیں تو اسی چیز کے مصادیق اور افراد میں سے ایک چیز کو، ایک مورد کو بعنوان مثال بیان کر کے تعریف کرتے ہیں۔ وَهَذَا مَا نُسَمِّيهِ التَّعْرِيفَ بِالْمِثَال، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم تعریف بالمثال کہتے ہیں۔ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَىٰ عُقُولِ الْمُبْتَدِئِينَ، اور یہ مبتدئین کے عقول کی نسبت زیادہ نزدیک ہے۔ فی فہم الاشیاء و تمییزها، اشیاء کو سمجھنے میں، اشیاء کو تمیز دینے میں۔ یعنی جو مبتدی حضرات ہیں وہ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں ایک چیز کے کو سمجھنے میں اور اس کو جدا کرنے میں اس تعریف بالمثال کے ذریعے۔ ومن نوع التعریف بالمثال الطریقۃ الاستقرائیہ، فرماتے ہیں کہ اسی تعریف بالمثال کے ہی نوعیت میں سے ہے، قسم میں سے ہے طریقے استقرائی، کہ المعروفۃ فی هذا العصر التي يدعو لها علماء التربیہ، فرماتے ہیں کہ جو معروف ہے ہمارے اس زمانے میں، التی وہ طریقے استقرائی کے جس کی طرف علماء تربیت دعوت دیتے ہیں، لتفہیم الناشئۃ وترسیخ القواعد والمعانی الکلیۃ فی افکارہم، ان بچوں کی تفہیم کے لیے اور ان کے افکار میں معانی کلیہ، کلی معناؤں اور کلی قاعدوں کے راسخ کرنے میں۔ یعنی یہ اس روش کو استفادہ، اس طریقے استقرائیہ سے استفادہ کرتے ہیں تاکہ ان بچوں کو وہ بہتر انداز سے کلی معانی اور ان کے کلی قواعد کو سمجھا سکے اور ان کے افکار میں راسخ کر سکے۔ اور جیسے میں نے توضیحات میں اشارہ کیا کہ ان دونوں کے درمیان نسبت جو ہے وہ عموم خصوص مطلق کی ہے، تعریف بالمثال اور روش استقرائی کے درمیان کہ تعریف بالمثال اخص سے مطلق ہے اور روش استقرائی عام میں مطلق ہے۔ وہی ان یکثر المؤلف او المدرس، فرماتے ہیں کہ مؤلف یا مدرس قبل بیان تعریف او القاعدہ، قاعدے یا تعریف کے بیان سے پہلے مؤلف یا مدرس بہت زیادہ من ذکر الامثلۃ والتمرینات، یعنی ان یکثر من ذکر الامثلۃ والتمرینات، مؤلف زیادہ بیان کرتا ہے مثالوں اور تمرینات کو۔ کیوں؟ لیستنبط الطالب بنفسہ المفہوم الکلی بالقاعدۃ، تاکہ وہ طالب علم، وہ مخاطب جو ہے استنباط کرے خود جو ہے مفہوم کلی کو یا قاعدے کو ان مثالوں اور ان تمرینات سے۔ وبعد اذن یعطی لہ النتیجہ، اور اس کے بعد
پھر مدرس کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے، دیتا ہے اس طالب علم کو ایک نتیجہ بعبارت واضحہ، ایک واضح عبارت سے، لیطابق بین ما یستنبط ہوا و بین ما یؤتی لہ بالآخرۃ من نتیجہ، تاکہ یہ طالب جو ہے خود مطابقت دے اس چیز کے درمیان کے جس کو اس نے استنباط کیا ہے ان مثالوں سے، اور اس نتیجے کے درمیان کے جو استاد نے اس کو دیا ہے آخر میں۔ یہ طالب علم کا آخر میں جو کام ہے وہ اس طرح ہے۔ تو بس روش استقرائی کیا ہوا؟ بہت سارے مثالوں کو بیان کرنا کہ جس سے ایک طالب علم خود مفہوم کلی کو استنباط کرتا ہے اور استاد آخر میں نتیجہ دیتا ہے، اور پھر طالب علم استاد کے نتیجے اور اپنی استنباط کردہ اس تعریف کے درمیان تطابق دیتا ہے۔ وَالتعریف بالمثال لیس قسما خامسا للتعریف، اور یہ تعریف بالمثال جو ہے ایک پانچواں قسم نہیں ہے تعریف کا، بل ہوا من التعریف بالخاصۃ، بلکہ یہ خاصے کے ذریعے تعریف کرنا ہے۔ کیوں؟ لأن المثال مما یختص بذلک المفہوم، اس لیے کہ مثال ان چیزوں میں سے ہے کہ جو مختص ہوتا ہے مفہوم کے ساتھ، لذا فیرجع الی الرسم ناقص، نتیجے میں یہ تعریف بالمثال جو ہے وہ پلٹتی ہے رسم ناقص کی طرف۔ یعنی اگر آپ تعریف کرتے ہیں انسان کی تو آپ کہتے ہیں الانسان کا زید، انسان جیسے زید ہے، اس طرح، یا آپ حیوان کی تعریف کرتے ہیں تو بھی انہی مثالوں کو مطرح کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جیسے ہم توضیحات میں کہا کہ اشکال جو یہاں پر مطرح ہو رہا تھا وہ یہ کہ اصلا یہ رسم ناقص نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو مثال بیان کیا جا رہا ہے وہ خاصہ نہیں ہے، عرضی نہیں ہے کہ اس پر حمل ہو۔ اگر حمل بھی ہو کسی طریقے سے توجیہ کر کے اگر ہم کہیں کہ الانسان زید نہیں، کیونکہ مثال نفس معرف نہیں ہے بلکہ آپ یوں کہیں الانسان کا زید، تو اس صورت میں وہ حمل ہوگا اس پر معرف پر، لیکن اشکال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے کہ مثال پھر بھی عرضی خاص نہیں ہے، یعنی کہ جو عرضی خاص مساوی ہو، بلکہ یہاں پر عرضی عام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی مثال منطبق آتی ہے اس کے غیر پر بھی۔ جب آپ حیوان کی تعریف کرتے ہیں تو بھی آپ کہتے ہیں کہ مثلا یہی زید جو ہے، اور جب آپ انسان کی تعریف کرتے ہیں تو بھی آپ یہی مثال لا سکتے ہیں کہ الانسان کا زیدن۔ تو اس طرح مثلا آپ تعریف کر رہے ہیں فعل کی، الفعل کا ضربہ، دوبارہ آپ تعریف کر رہے ہیں کلمے کی، الکلمۃ کا ضربہ، تو اس طرح وہ مثال منطبق آتی ہے اس کی جنس پر بھی، اس معرف کے جنس کے لیے بھی وہ مثال بیان ہوتی ہے۔ تو لذا اس اعتبار سے یہ مختص نظر نہیں آتی خود اس مفہوم اور اس معرف کے ساتھ۔ یہ اشکال اس پر وارد ہو رہا تھا جس کو زیادہ ہم نے توضیح بیان کر دی۔ فرماتے ہیں کہ وَعَلَيْهِ يَجُوزُ أَن يُقْتَفَى بِهِ، یعنی ممکن ہے کہ اکتفا کی جائے اسی تعریف بالمثال پہ، فی التعریف، تعریف کے مورد میں، من دون ذکر تعریف مستنبت، اور بغیر اس تعریف کے بیان سے کہ جس کو استنباط کیا گیا ہے وہ اسی مثالوں اور تمرینات سے۔ بس لذا اگر آپ تعریف بالمثال کرتے ہیں تو بعض موارد تعریف میں اسی پہ اکتفا کرنا ممکن ہے، اور اس تعریف کو جو کلی ہے کہ جو مثال سے استنباط کی جاتی ہے بعد میں، اسی کو بیان کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں رہتی۔ اذا کان المثال وافیا، اگر مثال کافی ہو بخصوصیات الممثل لہ، ممثل لہ کی خصوصیات کو، یعنی وہ مثال ایسی ہو کہ جو ممثل لہ کی تمام خصوصیات کو بیان کرتی ہو، تو اس صورت میں پھر اس تعریف مستمد کو بیان کرنا لازمی نہیں رہتا اور اس پہ اکتفا کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ التعریف بالتشبیہ، اور پھر فرماتے ہیں کہ تعریف ہمارے پاس تعریف بالتشبیہ ہے، مما يلحق بالتعریف بالمثال ويدخل في الرسم الناقص ايضا التعریف بالتشبیہ، فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں کہ جو تعریف بالمثال سے ملحق ہیں اور داخل ہے رسم ناقص میں، تعریف بالتشبیہ بھی ہے، وهو ان يشبه الشيء المقصود تعریفه، المقصود تعریفه صفت الشيء کی، یعنی تعریف بالتشبیہ عبارت ہے اس بات کی کہ ان یشبہ الشیء، کہ ایک چیز کی تشبیہ کی جائے۔ کون سی چیز؟ جس کی تعریف مقصود ہے، بس یہ شے کیا ہے؟ معرف ہے، کہ جس کی تشبیہ کی جائے، کس سے؟ بشیء آخر، ایک اور چیز سے، لجہت شبہ بینہما، اس شباہت کی خاطر کہ جو ان کے درمیان موجود ہے۔ بس جہت شبہ مہم ہے، اگر وہ جہت شبہ درست طریقے سے بیان نہ ہو، عمیق انداز سے مخاطب کے ذہن میں سمجھائی نہ جائے، تو یہاں پر اور بھی بہت سارے جہات ہیں اس مشبہ بہ میں، تو انسان نزدیک ہونے کے بجائے اس چیز کی معنی اور ماہیت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ لذا وہ جہت شبہ مہم ہے کہ اس جہت شبہ کی خاطر اس مشبہ کو تشبیہ دی جا رہی ہے مشبہ بہ سے، اور یہ مشبہ معرف ہے، وہ مشبہ بہ معرف ہے۔
علی شرط ان یکون المشبہ بہ معلوما عند المخاطب، کہ اس شرط کی بنیاد پر کہ مشبہ بہ مخاطب کی نزدیک روشن ہو، معلوم ہو، بأن لہ جہت الشبہ ہذہ، کہ اس مشبہ بہ کو اس طرح کی جہت حاصل ہو۔ ومثالہ تشبیہ الوجود بالنور، اور اس کی مثال جو ہے وہ وجود کی تشبیہ نور سے، کہ وجود کیا ہے؟ اب یہاں پر بھی نور خود حمل نہیں ہو رہا وجود پر، محمول نور نہیں ہے کہ آپ کہیں الوجود نور، بلکہ محمول ہے الوجود یشبہ النور یا الوجود کالنور، اس طرح۔ وجہت الشبہ بینہما ان کلا منہما ظاہر بنفسہ مظہر لغیرہ، اور جہت شباہت ان کے درمیان یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک فی نفسہ ہی ظاہر ہے، اپنی ذات میں ظاہر اور روشن ہے، اور اپنے غیر کے لیے بھی مظہر ہے، روشن کرنے والا ہے۔ نور اپنی ذات میں خود روشن ہے، عین نورانیت ہے، اور یہی نورانیت اور یہی نور اور روشنی جب اجسام پر اور چیزوں پر پڑتی ہے تو ان کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ ثبوت وجود بھی اس طرح ہے کہ وجود اپنی ذات میں ثابت ہے اور روشن ہے، جب یہی وجود دوسری چیزوں پر آتا ہے تو ان چیزوں کو ثبوت عطا کرتا ہے، تحقق عطا کرتا ہے، اور وہ روشن ہو جاتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر جیسے ہم نے توضیحات میں بھی کہا کہ وہی اشکال جو تعریف المثال پر تھا یہاں پر بھی مترتب ہوتا ہے کہ یہ جو جہت شبہ بیان کی جا رہی ہے نور میں جو موجود ہے، اور یہ وجود کے لیے بیان کی جا رہی ہے، خوب یہ مختص نہیں اس وجود کی کہ ہم کہیں کہ یہ اس کے اعراض خاصہ میں سے ہے، لذا اس کو رسم ناقص میں داخل کرنا اس جہت سے مشکل نظر آتا ہے، جو بعض نے اس پر اس طرح اعتراض کیا ہے۔ مگر یہ کہ رسم ناقص کی تعریف کی جائے جس طرح بعض منطقیوں نے تعریف کی ہے، اور وہاں پر کہا ہے کہ رسم ناقص یعنی ایک ایسا معمول کے جو ذاتی نہ ہو، تو اس صورت میں یہ تعریف بالتشبیہ کو بھی شامل ہو جاتی ہے وہ تعریف، لیکن تعریف جو مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کی ہے اس اعتبار سے یہ اشکال وارد ہوتا ہے۔ وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ التَّعْرِيفِ يَنْفَعُ كَثِيرًا فِي الْمَعْقُولَاتِ الصِّرْفَةِ، اور یہ جو تعریف کی قسم ہے یہ بہت جو ہے فائدہ مند ہے معقولات صرفہ میں، جہاں پر معقولات صرفہ یعنی خالص، یعنی فقط و فقط وہ امر معقول ہو، عندما یراد تقریبها، امر معقول ہو یعنی جس کو لمس نہ کیا جا سکتا ہو، احساس نہ کیا جا سکتا ہو، محسوس نہیں ہے بلکہ معقول ہے، تو وہاں پر یہ تعریف بالتشبیہ زیادہ مفید ہے، کیونکہ جب ایک چیز معقول ہے اگر اس کو تشبیہ دی جائے ایک امر محسوس سے تو وہ زیادہ ذہن کی نزدیک ہوتی ہے وہ معنی۔ لذا فرماتے ہیں کہ عندما یراد تقریب علی الطالب، کب یہ معقولات میں مفید ہوتی ہے؟ جب ارادہ کیا جائے ان امور معقولات کے نزدیک کرنے کا الی الطالب، اس طالب علم کے ذہن کی طرف، بتشبیہ بالمحسوسات، ان کو شباہت دیتے ہوئے محسوسات سے۔ کیوں؟ لأن المحسوسات الی الاذہان اقرب ولتصورها آلف، کہ محسوسات جو ہیں وہ اذہان کی نسبت زیادہ قریب ہیں، قریب تر ہیں، اور ان کے تصور جو ہے وہ ان کے تصور کی نسبت آلف یعنی مانوس تر ہے، یعنی محسوسات اذہان کی نسبت قریب تر ہیں اور ان کا تصور جو ہے یعنی زیادہ مانوس تر ہیں ان اذہان کے تصور کے لیے، کہ اذہان زیادہ جو ہے وہ مانوس ہوتا ہے محسوس سے، اور ان کو اچھی طرح درک کرتا ہے، جو کہ وہ حسی ہوتی ہیں چیزیں، اور انسان اپنے احساس سے اپنے حواس سے اس کو درک کر رہا ہوتا ہے، لیکن امر معقول ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر اگر امر معقول کو تشبیہ دی جائے اس امر محسوس سے تو یہ امر معقول اذہان کے نزدیک تر ہوتا ہے، یعنی نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے پھر اس تشبیہ کی وجہ سے، تو لذا ان معقولات کی تعریف میں تعریف بالتشبیہ مفید رہتی ہے۔ وقت سبق منا تشبیہ کل من النسب الاربع بامر محسوس تقریبا رہا، اور جیسا کہ ہماری ہی جانب سے گزرا سابقاً کہ نسب اربع کی جہاں پر ہم نے بحث کی تھی، ان میں سے نسب اربع میں سے ہر ایک کی تشبیہ پیچھے گزر آئی کس چیز سے؟ بامر محسوس، کہ ہم نے نسب اربع کو امر محسوس سے تشبیہ دی، تقریباً لہا ان نسب اربع کو نزدیک کرنے کے لیے۔ فمن ذلك تشبیہ المتباینین بالخطین المتواضیین، اور انہی میں سے ایک مورد تھا متباینین کی تشبیہ، کہ جہاں پر ہم نے متباینین کی نسبت کو شباہت دی تھی دو خط متوازی سے، یعنی دو ایسی خط جو ہیں لکیر جو ہیں کہ یہ جو خط اور یہ دو لکیر یعنی یوں کھینچتی چلی جائیں نیچے سے عمودی افق، یعنی نیچے سے عمودی طریقے سے یہ اگر دو خط کھینچتی چلی جائیں تو یہ متوازی ہوں گی، یعنی ایک دوسرے سے اصلا ملاقات نہیں کر رہی، اور اگر جتنا بھی اس کو آپ کھینچیں گے اوپر تو یہ اوپر ہی کھینچتی چلی جائیں گی اور آپس میں کبھی بھی مل نہیں سکتی عمودی اعتبار سے، ولو ایک ساتھ
اوپر امتداد رکھتی ہیں لیکن کبھی بھی آپس میں ملاقات نہیں کریں گی. تو یہ دو خط متوازی ایک امر محسوس تھا. آپ نے ایک خط کھینچی رائٹ سائڈ، ایک خط آپ نے کھینچی لیفٹ سائڈ، اور یہ خط جو ہے نیچے سے مثلا عمودی طریقے سے اوپر جو ہے وہ جا رہی ہے. تو اس اعتبار سے آپ فرماتے ہیں کہ نیچے سے اوپر یہ دونوں خطیں آپ یعنی کھینچتے چلے جائیں تو بھی کبھی ملاقات نہیں کریں گی. یا فرض کرتے ہیں کہ دونوں خطیں کہ جو متوازی ہیں عمودی طریقے سے یا افقی طریقے سے، اگر یہ متوازی ہوں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں لیکن امتداد ہو ان کا افقی طریقے سے یا عمودی طریقے سے، تو یہ کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کریں گی. اور یہ دو خط کی ذریعے جو مثال دی جا رہی ہے یہ امر محسوس ہے. آپ خود لکیریں کھینچتے ہیں اس طرح اور اس کو آپ احساس کرتے ہیں کہ مثلا دو خط جو آپ کھینچ رہے ہیں ایک ساتھ ایک دوسرے کے نزدیک عمودی ہوں یا افقی ہوں، یہ کبھی بھی آپس میں ملاقات نہیں کرتی. ملاقات کون سی خط کرتی ہے؟ جب آپ ایک خط کھینچے اور ایک اور خط اوپر سے ایک افقی اور ایک عمودی ہو جو اس کے اوپر سے آ رہی اور اسی خط کو کراس کرے، تو یہ ملاقات کر رہی ہوتی ہے. لیکن دو خط متوازی عمودی ہوں یا افقی کبھی بھی آپس میں ملاقات نہیں کرتی. یہ ایک امر محسوس ہے. آپ نے متباینین کو سمجھا اسی کے ساتھ شباہت دیتے ہوئے کہ مظفر فرماتے ہیں کہ ہم نے ان متباینین کو شباہت دی ان دو خط متوازی کے ساتھ، لأنہما لا یلتقیان ابدا، کہ جو ہمیشہ کبھی بھی آپس میں متلاقی اور ملاقات نہیں کرتی. ومن هذا الباب المثال المتقدم، اور اسی باب میں سے ہے گزشتہ مثال کہ جو ہم نے اسی درس میں دی اوپر، وہ تشبیہ الوجود بالنور، کہ جہاں پر ہم نے وجود کو نور کے ساتھ شباہت دی کہ وجود ایک امر معقول ہے، نور ایک امر محسوس ہے، جس کی ہم نے توضیح دی کہ یہاں پر ایک امر معقول کو امر محسوس سے شباہت دی جا رہی ہے. وَمِنْهُ تَشْبِيهُ التَّصَوُّرِ الْعَالِي، اور اسی باب میں سے ہے تصور عالی کو شباہت دینا. تصور عالی کیا ہے؟ کتصور اللفظ آلۃ لتصور المعنی، جیسے لفظ کا تصور کہ جو آلہ ہے معنی کے تصور کے لیے، یعنی لفظ حکایت کر رہا ہوتا ہے معنی کو، لفظ ذریعہ بن رہا ہوتا ہے معنی کے تصور کو. خوب آپ نے اسی ایک مطلب کو کہ جو ایک امر معقول ہے، حصی نہیں ہے کہ آپ اس کو حصن درک کریں، ایک امر معقول ہے، قابل فہم ہے، اسی کو اس تصور عالی کی اس مورد کو جو ایک امر معقول ہے شباہت دی کس سے؟ بن نظر ہے. یہ جار مجرور متعلق بے تشبیہ، من ہو تشبیہ التصور العالی، اسی باب میں سے ہے تصور عالی کی شباہت اس نظر کے ساتھ کہ جو نظر الی المرآت ہے، مرآت آئینے کی طرف ہو. کس قصد سے؟ بقصد النظر الی الصورۃ المنطبعۃ فیہا، اس قصد کے ساتھ کہ نظر کی جا رہی ہے اس صورت کی طرف کہ جو اس آئینے میں نقش پا چکی ہے. بس ایک مرتبہ آپ آئینے کی طرف دیکھتے ہیں آئینے کو صاف کرنے کے لیے کہ آئینہ کیسا ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ آپ آئینے کی طرف دیکھ رہے ہیں اس صورت کی وجہ سے کہ جو اس آئینے میں اندر نقش پا چکی ہے، یعنی آپ آئینے کی طرف متوجہ ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس صورت کے لیے. تو یہاں پر آئینہ کیا بنتا ہے؟ آلہ بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے اس صورت کو نشان دینے کے لیے، اس صورت کو واضح کرنے کے لیے، حکایت کرنے کے لیے. تو یہاں پر یہ ایک حصی ہے، آپ خود اس کو احساس کرتے ہیں کہ واقعاً آئینہ آلہ بن رہا ہوتا ہے، ذریعہ بن رہا ہوتا ہے، آپ ہر روز مثلا اس کو حس کر رہے ہوتے ہیں اور درک کر رہے ہوتے ہیں. اسی امر محسوس کے ساتھ تشبیہ دی ہم نے کس کو؟ اس امر معقول کو، تصور عالی کو، کہ تصور عالی کو جب ہم نے لفظ اور معنی کے درمیان کا جو ایک تصور ہے اور جہاں پر لفظ اعلیٰ بن رہا ہے اور یہ ایک امر معقول تھا، اس کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثال دی اور اس کو شباہت دی اسی آئینے کی طرف نظر کرنے سے. اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی امر معقولات ہیں وہاں پر یہ تعریف تشبیہ زیادہ مفید رہتی ہے. صلی اللہ علی رسولہ الکریم.